السلام علیکم۔ NMC TV میں آپ کے ساتھ ایک دفعہ نظر چوہان پھر حاضر۔ آج کا میرا موضوع، میرا ویلاگ جس چیز پر ہے وہ بہت بظاہر سادہ ہے، لیکن اس کو بہت کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے۔ اسلام کے سارے ریلیجن کے جو اسپیکٹس ہیں، جیسے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ڈبیٹ کرسچن اور جیوز کے مذہب میں ان کے جو ان سے پادری ہیں یا ریبی ہیں نہیں ہوتی جتنی اسلام میں ہے۔ تفرقہ بازی، ڈبیٹ، ایسے نسخے اور آپس میں لان تان، اور خواب پہ معراج شریف خواب تھی، اوریجنل تھا، کنٹروورسیز اور سارے کنٹرول، پاپولیرٹی۔ اسلام از ان سمپل نیچرل وے آف لائف۔ کل مجھے ایک دوست نے نیل گریس ٹائسن کی بھیجی ایک کلپ، جس میں اس نے بل گیٹس نے غالباً اس سے سوال پوچھا ہوا ہے، اور وہ سارا الزام جو ان سے ہے وہ جناب غزالی پہ تھوپ دیتا ہے کہ امام غزالی، اس سے پہلے تو جی اسلام واہ ایوری تھنگ واز گوئنگ آن ان بیگڈیڈ ریگارڈنگ سائنس، اسٹرونومیکل ایڈوانسمنٹ اینڈ ایوری تھنگ، اور یہاں تک کہ الجبرا از اے عربک ٹرم، لاگرتھم از این عربک ٹرم۔ اور پھر جناب غزالی صاحب پیدا ہوئے، امام غزالی صاحب نے کہا جناب کہ نہ یہ سائنس اور حساب کتاب بالکل اسلام کے سفیر سے باہر ہے، اور سارا معاملہ چٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آج میں وہاں پر صفدر جو نیوز کاسٹر بڑی فیمس رہی ہیں PTV کی، وہ ٹویٹر پہ یہ سوال کر رہی تھیں کہ کیا ہارورڈ جب بن رہا تھا تو تب ادھر تاج محل بن رہا تھا، تو کیا یہ وجہ ہے اسلام کے مسلمانوں کے زوال پذیر ہونے کی؟ دیکھیں، بہت سادہ سی بات ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام سے پہلے جو یونان کی تہذیب یا اس سے بھی پہلے تو کیا مذہب تھا؟ اسلام کا مذہب تھا یا کوئی مذہب تھا؟ ٹھیک ہے جی، بیفور ریلیجنس کیم۔ تو لہٰذا یہ اس طرح کی ڈبیٹ اور کنٹروورسیز بالکل فضول ہے۔ میں مانتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروفٹ تھے، لاسٹ پروفٹ ہیں، ان کی جو اسپرچول ایکسلنس ہے اس کے ذریعے انہوں نے بہت کچھ بتایا، جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں گا آج کہ دراصل اسلام میں کب کیسے یہ جون سی تھنکنگ، سوچ کو کلوز کیا گیا۔ سب سے پہلے آفٹر دا ڈپارچر آف پروفٹ محمد، ان کے وصال کے بعد جو رسہ کشی اقتدار کے لیے خلفائے راشدین کی ہوئی، رشتہ دار، دوست، صحابہ آپس میں لڑے اقتدار کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ اٹ واز سم تھنگ ٹو بی تقلید، کنڈیشننگ، فار کنٹرول، فار ایکسپلائٹیشن اینڈ فار مینیپولیشن، جو آپ نے دیکھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ ویری گڈ۔ عمر بن عبدالعزیز میں سمجھتا ہوں کہ واحد امیت دور میں خلیفہ تھے جنہوں نے ٹیبلز ٹرن کیے، اور وہ ماڈل جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ریاست مدینہ کا تھا وہ امپلیمنٹ کر کے دکھایا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اسلام کو جو ریئل نقصان ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈپارچر کے بعد متزلیوں کی شکست کی صورت میں 10ویں صدی میں ہوا۔ متزلی گریک فلسفی پہ بلیو کرتے تھے، وننس آف ڈیوینٹی پہ بلیو کرتے تھے۔ وہ قرآن کو ایک کریٹیو ایسپیکٹ سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اٹرنل ہے، ان کریٹیو ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر متزلیوں کا جسٹس کے بارے میں بڑا ایک یونیورسل انہوں نے اس کا میننگ لیا تھا۔ تو جس دن میں سمجھتا ہوں ایگزیکٹلی جس دن متزلیوں کو ڈیفیٹ ہوئی تھی 10ویں صدی میں، تو سر بند کر دیا گیا تھا وہ ریلیجن کا جو اقرا باسم ربک الذی خلق سے شروع ہوئی تھی۔ تاہم اس کے باوجود لوگ انلائٹن کچھ نہ کچھ جاری رہی۔ منگولز کا دور کوئی 12ویں 13ویں صدی تک ہے، بلکہ 15ویں صدی میں جو وہ تیمور کا گرینڈ سن تھا، وہ تاجکی کوئی نام ہے، میں پروننسیٹ نہیں صحیح کر سکتا، اس کو اس کے کزن یا بھائی نے غالباً قتل کیا تھا۔ 15 سال وہ حکمران رہا تھا،
اور اس نے سمرقند میں جو آبزرویٹری بنائی تھی وہ ورلڈ کی فرسٹ آبزرویٹری تھی. یہ تو امام غزالی کو تھوپی جا رہا ہے نا ٹائسن وہ تو 15ویں صدی تک کرتے رہے. اس کے بعد بھی کچھ مسلم اسکالرس کا بہت زیادہ رول رہا ہے، اور میں ثابت کروں گا کہ اس میں اس کی جون سی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ یہ سارا کچھ ہے، یہ اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ جب رولر کے ساتھ ڈائریکٹ کانفلکٹ ہو گیا تو اس وجہ سے انہیں روکا گیا. جیسے ہٹلر جیسے آئنسٹائن had to leave Europe, had he not left Europe and come to USA. ٹھیک ہے نا جی، تو شاید وہ بھی کچھ نہ دے پاتا. ایک انوائرمنٹ آپ نے پرووائڈ کرنا ہے جو کہ بسائڈز ریلیجن ہے. اس میں ریلیجن کا کوئی رول نہیں ہے کہ جی کرسچن، جوز یا مسلمز، نو ناٹ ایٹ آل. اس میں یہ اسٹیٹس یا فیلڈ ہے جس میں آپریٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ریناسا سے پہلے آپ دیکھیں کہ یورپ میں بھی یہ سب لوگوں کو پنش کیا جاتا تھا جو کہتے تھے جی کہ جو باتیں کرتے تھے جی کہ ویدر یہ جو زمین ہے یہ فکسڈ ہے، گھوم رہی ہے. تو یہ ساری چیزوں پہ کنٹروورسیز جاری تھی، اور کرسچینٹی کا جون سا پادری کا انسٹیٹیوشن ہے اس نے بلاک کیا ہوا تھا. دیٹ واز فرسٹ. تو مسلمانوں کی جو یہ ایور ایوالونگ اسپرٹ ہے اسلام کی، جو محمد مصطفیٰ نے لے ڈاؤن کی، اس کو جھٹکا immediately after his departure and متزلیوں کی شکست سے لگا. کربلا also was one of the incident I must say in between that، جس سے کہ بہت زیادہ ان کا بھی ایکچولی لڑائی یہ سلطنت کی لڑائی میں آ کے حضرت امام حسین کی آواز بھی فار آزاد، فار فریڈمز اینڈ فار جسٹس اور ان چیزوں کے لیے دبا دی گئی. اٹ وازنٹ اے فائٹ اوور اے فیتھ. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ساری چیزیں وابستہ ہیں کنٹرولز، مینیپولیشن، ایکسپلائٹیشن، ان کے ساتھ وابستہ ہے. یہ نہ جیوز کا کوئی اس میں سلسلہ ہے، جیو ہونا، نہ مسلمان ہونا، نہ کرسچن ہونا. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ قادیانی اس میں بڑے ایڈوانس کیے ہیں کافی سارے نالجز میں، کیونکہ دے گاٹ بیونڈ دیٹ ریسٹرکشنز دے فیلٹ. ٹھیک ہے نا جی. حالانکہ مذہب میں ایسی بالکل کسی قسم کی ایڈوانسمنٹ کی، نالج سیکھ کرنے کی بالکل بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. قرآن از ویری کلیئر. قرآن ہمارے پاس آف کورس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو آیا. اٹ واز اے ریویلیشن. اینڈ جیسے متزلیز کا تھاٹ بہت زیادہ ایگزسٹینشلسٹ تھاٹ تھا، جو جین پال ساترے وغیرہ نے فائنلی اسے پریمیئر فارم میں پروڈیوس کیا. ٹھیک ہے جی. ایمینول کانٹ اور یہ سارے لوگ، ان سے سٹارٹ ہوا تھا. تو بہرکیف چیزیں سمجھنی بہت آسان ہیں. صرف اور صرف مسئلہ آ جاتا ہے ہمارے کنڈیشننگ، کنٹرول اور ایکسپلائٹیشن کا. آپ کو سب سے پہلے کنٹرول کی خواہش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے 73 سال سے پاکستان میں چل رہی ہے. اس سے پھر آپ کنڈیشننگ میں لاتے ہیں یہ جیالہ، یوتھیا، پٹواری شٹواری، کہ ان کو کنڈیشن کریں. ٹھیک ہے. پروپیگنڈسٹس. ٹھیک ہے. ٹیکٹکس. اینڈ 3 پھر آپ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. لہٰذا یہ سارا میس ہو جاتا ہے. تو چیزیں ان کی اوریجن میں دیکھنی چاہیے. دیٹ وڈ بی. کل کو میرے سے سرکفائی کامنٹس میں کر رہا تھا، میں بہت اپسیٹ ہوتا ہوں جب آپ چیزیں ہولسٹکلی نہیں دیکھتے، ان آئسولیشن کچھ پک کر کے وہ جی فوج نے گولف کورس بنا لیے، ڈی ایچ اے بنا لیے، جی او آر، پھر ریفارم کی بات. میں نے حالانکہ کل ریفارم کا بالکل نہیں، میں نے کہا تھا بیوروکریسی کو ٹوٹلی پیک اپ کرائیں، خرچے اپنے بچائیں، سینٹ کو کمپلیٹلی پیک اپ کرائیں. بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے ڈیموکریسی ایز کہ جی وہ اسی ڈیموکریٹ ہے. نو. یہ جو ٹٹلر ہے، آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں امپائر ابھی بھی چل رہے ہیں، وہ مونرکس کتنا بہتر ہے. تھائی لینڈ از این ایگزامپل. مونرک ٹٹلر ہے لیکن وہ گائیڈنس دیتا رہا رولرز کو، غاصب لوگوں کو. آپ دیکھیں نواز شریف جیسا بندہ تھیکسن تھا، اس کو نکالا، پھر اس کی بہن آ کے نازل ہو گئی تھی، اس کو دوڑایا. ٹھیک ہے جی. کہاں ہیں وہ؟
یہ تو جسٹیفائی کرتے پھر رہے ہیں ادھر لندن میں بیٹھے. آرمی سے جو غلطی ہوئی ہے پاکستان آرمی سے، وہ اس نے اپنے آپ کو خام خواہ اسٹریچ کر لیا ایز اے مسیحا فار دا کنٹری وچ واز رانگ. انٹرنل میٹرز میں اگر آرمی انڈیپینڈنٹ میرے جیسے کچھ لوگ فار گورننس رکھتی، جیسے کہ یو ایس میں ہے، یو ایس میں بھی کنٹرول پینٹاگون کا ہے، ڈیپ اسٹیٹ کا ہے، بٹ اس نے باقی لیولز پہ بالکل آزادی دی ہے. ٹھیک ہے، ٹرمپ کو گیگ کرنا پڑا اور کچھ ریڈ لائنز رکھتی جن کو. آرمی تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آ کے دھنس گئی. جج بھی ہم نے لگانے ہیں یا پولیٹیشین بھی ہم نے پک کرنے ہیں، ہماری کوک سے پیدا ہوں گے، اور یہ ساری بکواسیات کنٹرولز کی ہے جس سے کنڈیشننگ ہوئی اور جس سے پھر فردر ایکسپلائٹیشن. اس وقت تو پاکستان کے بہت بڑے حالات ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. جو معاشی طور پہ پاکستان کے حالات ہیں، پاکستان پلیسڈ ہے لاسٹ 4 کنٹریز وار زونز میں along with سیریا، عراق، صومالیہ اینڈ افغانستان، لیکن ان کی اتنی آبادی نہیں ہے، نیچرل سورسز ہیں. پاکستان کے کیس میں تو یہ کیا 22 کروڑ لوگوں کو کیا یہ گٹر افورڈ کر سکے گا؟ کیا یہ تعفن جو ایک رولنگ ایلیٹ 1.5-2 لاکھ فیملیز پہ مشتمل ہے، نہ وہ فوجی ہیں، نہ وہ نواز لیگی ہیں، نہ پیپلیے، یہ سارے کٹھے ہو کے بدماش، کرپٹ، گنڈے، دلے، کنجر، یہ ہیں جو 22 کروڑ کو، اور 22 کروڑ ان آئسولیشن کوئی اس کو فائدہ ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے ایک ڈاک خانے میں کلرک بھی بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھاڑ میں جائے. ایک میں نے بتایا تھا ڈی سی آفس کے بندے نے 5,000 روپیہ لے کے ایک پیپر چینج کیا تھا انگلش ریکارڈ میں، جب میں نیب میں تھا اور میں پرسو کر رہا تھا نیب میں یہ بچا گارڈنز میں 98 سے لگا ہوا تھا. تو میں نے اسے اٹھایا، ادھر سے بلایا، اور میں نے کہا کہ دیکھ یار، تجھے پتہ ہے 5,000 کی خاطر تو نے کیا نقصان کیا ہے؟ 2 ارب کی پراپرٹی. آف کورس ہی ہیڈ ٹو ریٹریکٹ اینڈ وی ور ایبل ٹو سیو. اس طرح کے بہت کیسز ہو رہے ہیں. نام پوسٹیریٹی کا میرا جو اپنا ایشو ہے، اس میں ہمیشہ افسروں کو کہتا ہوں ڈونٹ ڈو اینی فیور ٹو می، ڈو فیور ٹو پوسٹیریٹی بائی فالوئنگ دا رولس. دیکھیں نا، میں کل جیسے کیفکا کا کہہ رہا تھا، افسوس تو ہے کہ کوئی میرا وی لاگ نہ سنتا ہے، نہ میرے مطلب فلسفے کو سمجھتا ہے، اور لگ پڑتا ہے اپنی بکواسیات میں. کہ کتنا خوبصورت اس نے کہا ہے کہ رول ڈریون انسٹیٹیوشن ہاؤ اٹ کین بی اکاؤنٹیبل. آپ دیکھیں 2-3 سال اس لینڈ سرویئر کو ایکسیس نہیں ملی کیسل ایڈمنسٹریشن سے. اصل مسئلہ ایکسیس کا ہے، ٹو جسٹس، ٹو فری تھنکنگ، ٹو امپلائمنٹ، ٹو اینی تھنگ. دیر آر نو لیول پلئنگ فیلڈس، دیر از نو رول آف لا. تو یہ مسائل سمجھنے، اس میں کوئی مذہب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ مذہب کا، نہ کسی خاص سیاسی جماعت سے تعلق کا. آپ کی اپنی چوائس کا مسئلہ ہے کہ آپ کنڈیشننگ میں فار مٹیریل بینیفٹس گئے ہیں. پرابلم مٹیریلزم ہے، مادہ پرستی ہے. آپ اسپرچولزم کی طرف گئے ہی نہیں. وہ اسپرچولی انلائٹنڈ 200 سال کا پیریڈ تھا جس میں مسلمان آسمانوں پہ، جنہوں ستاروں پہ کمن ڈالی جب مسلمان فلاسفر، سائنٹسٹ اور ان سب نے، تو ان پروپیگنڈا سے بالکل باہر نکلے. اور رہا جہاں یہ تاج محل اور ہارورڈ کا، تو ہارورڈ بھی لیٹ می ٹیل یو پچھلے 100 ایئر سے جتنا کرٹیسائز ہو رہا ہے فار ٹینٹڈ ریسرچ، پیسے لے کر کارپوریٹ ٹگز کو بینیفٹ پہنچانے کے لیے، دیٹس ٹو مچ. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ اور مغلیہ کے تو دیکھیں آپ، جو آرکیٹیکچر کا ورک ہے دیٹ واز آلسو ریلیٹڈ ٹو ڈیوائن اسپرچول انکلنگس کے ساتھ تھا. ایکچولی یہ ڈیزائنز جو جیومیٹریکل ہے، جیسے اب بادشاہی مسجد میں وہ ڈومز کا ساؤنڈ کا تھا کہ آپ وہ آواز وائبریٹ کرتی ہے پوری، پھر وہ مسجد میں چلی جاتی تھی. ان کے سائنٹیفک آرکیٹیکچر کے سائنٹیفک بیسز تھے. مغل آرکیٹیکچر واز آلسو اے ہیوج ایڈوانسمنٹ. وائی تاج محل واز ڈکلیئرڈ among the 7 wonders of the world, not on the basis of عشق, no, on the basis of that architecture جو اس نے پریزنٹ کیا. یونیسکو کی ہیریٹیج سائٹس میں ہیں
وہ مغلیہ دور کا جون سے ہے، تو یہ بالکل ان چیزوں کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے۔ آپ نے چیزوں کو ہولسٹک دیکھنا ہے۔ یس، اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے ٹو تھنک، سقراط والی جو اقرا باسم ربک الذی خلق، سکھوں میں سکھ لفظ ہی اس چیز سے ہوا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے